کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا، خودکش حملے کے لیے تیار کم عمر طالبان ریسکیو۔ سیکیورٹی اداروں نے کراچی کو بڑی تباہی سے بچاتے ہوئے دہشت گردوں کی جانب سے خودکش حملے کے لیے تیار کی گئی کم عمر طالبہ کو ریسکیو کر لیا۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی آزاد خان اور کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک بچی سے رابطہ کیا گیا، دہشت گردوں کی جانب سے کہانیاں سنائی گئیں اور اس بچی کی ذہن سازی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ کوشش کی ہے اس بچی کے اہل خانہ اور ایڈریس کو سامنے نہ لے کر آئیں۔ حکومت ان کی بہتری کے لیے انتظامات اور مدد کرے گی، یہ ہماری ترجیح ہے۔ چاہتے ہیں کہ پہلے اس بچی اور اس کے گھر والے کی جان کی حفاظت ہو۔ وزیر داخلہ سندھ کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے، یہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اسٹیٹ کے خلاف جھوٹا بیانیہ دیتے ہیں۔ والدین بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر نظر رکھیں۔ لاہوریے بچ گئے، مردہ بکریوں اور بیمار بھینسوں کا گوشت پکڑا گیا۔ مری بکریوں اور بیمار بھینسوں کا گوشت سپلائی کرنے والے سپلائرز پکڑے گئے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کا بکر منڈی نواکوٹ میں آپریشن کیا گیا۔ 240 کلو گوشت اور ایک بکری تلف، 2 مقدمات درج کر لیے گئے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے بتایا کہ تھانہ نواکوٹ کے علاقے میں مردہ بکری کے گلے پر چھری آتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ مری ہوئی بکری ذبح شدہ ظاہر کرنے کے لیے گردن پر کٹ لگائے گئے۔ غیر قانونی مذبحخانے میں باتھ روم کے سامنے تیار کیے جانے والے نظر صحت گوشت تلف کیا گیا۔ اقرار الحسن کا نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان۔ پاکستان کے معروف اینکر اور پروگرام میزبان اقرار الحسن نے سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ 15 جنوری کو اپنی تحریک کے نام کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ اقرار الحسن نے نوجوانوں نے خطاب کرتے ہوئے اپنے پیغام میں پنجاب کی سیاسی اور ترقیاتی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے پنجاب کے لیے متعدد ترقیاتی کام انجام دیے، جبکہ محسن نقوی نے بطور نگران وزیر اعلیٰ کئی انڈر پاسز تعمیر کروائے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کی خوش قسمتی رہی ہے کہ وہاں آنے والے حکمرانوں نے میں سے مریم نواز سمیت ہر ایک نے کام کیا سوائے عثمان بزدار کے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سیاسی جماعتیں دکان نہیں ہوتی، ایک شخص کے انتقال کے بعد کسی اور کو منتقل ہو جائے، بلکہ یہ مضبوط ادارے ہوتے ہیں۔ اسی دوران رجسٹریشن کے طریقہ کار کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد ذاتی نظریات پیش کرنا نہیں، بلکہ پاکستان میں نئی سیاسی جماعت کے قیام کے ذریعے مسائل کا حل پیش کرنا ہے۔ اپنا گھر بنانے کا خواب، کم آمدنی والے افراد کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی۔ پنجاب حکومت نے کم لاگت، آسان اقساط اور جدید سہولیات سے آراستہ گھروں کی فراہمی کے لیے کم آمدن کے لیے ایک اور بڑے ہاؤسنگ منصوبے کا آغاز کر دیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کو پنجاب افورڈیبل ہاؤسنگ پروجیکٹ کے ڈائریکٹر عمران علی سلطان نے تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ورلڈ بینک کے اشتراک سے پنجاب کے 25 اضلاع میں 35 مختلف مقامات پر گھروں کی تعمیر کا آغاز کیا جائے گا۔ منصوبے سے لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ، لیا، خانیوال سمیت پنجاب کے 25 اضلاع کی عوام مستفید ہوں گی۔ حکام کے مطابق سرکاری راضی پر اگلے 3 ماہ میں پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے تعمیراتی کاموں کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کا مقصد کم آمدنی طبقے کو باعزت اور معیاری رہائش فراہم کرنا ہے تاکہ عوام کو بہتر زندگی کی سہولیات میسر آ سکیں۔